تھوڑا سا دجال کے حوالے سے کھولیں کہ کیا اس کی ماں جننی ہے، جن ہے، اور باپ انسان ہے، اس کا ملاپ ہے یہ دجال؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بارے میں وارن کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی، فیس ریڈ ہو جاتا تھا، صحابہ ڈر جاتے تھے کہ ابھی پتہ نہیں پیچھے سے نکل کے نہ آ جائے۔ امام مہدی جب پیدا ہوں گے تو انہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ وہ امام مہدی ہیں کہ نہیں پتا ہوگا، نہیں پتا انہیں ہوگا، پہچانا جائے گا اور وہ گھبرا رہے ہوں گے اور ظاہر ہے اس رسپانسبلٹی کو ڈینائی کر رہے ہوں گے، لیکن ہی ول بی ٹریکڈ آؤٹ ایز امام مہدی۔ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ کیا ایلین ہے؟ کیا یہ بھی اسپیشیز میں انسان ہے یا ایلین ہے؟ پہلا ویو یہ کہ یہ انسان ہی ہیں، یہ نکل بھی چکے ہیں۔ ایک ویو یہ بھی ہے کہ یہ جوز ہیں، کچھ علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جوز اس وقت پوری دنیا پہ قابض تو ہیں۔ عامر خان صاحب بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں، ان کی بیٹی جو کہ ایک ہندو تھے ان سے شادی ہو گئی۔ بحیثیت مسلمان اس چیز کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی کوئی کیس اسٹڈی، کوئی چیز؟ شریعہ کی بات کروں تو یہ تو الاؤڈ نہیں ہے، شادی جیسا رشتہ اتنا امپورٹنٹ رشتہ، اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں کیونکہ ویلیوز سیم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اے آئی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے فیوچر؟ یہ سب سے بڑا فتنہ جو مجھے لگتا ہے نا نادر، وہ ہے انسٹیٹیوٹ آف میرج بہت ہٹ ہونے والا ہے، یعنی شادی جو ہے نا وہ لوگ شاید نہ کریں۔ ایلینز اور جنس میں فرق ہے، کیونکہ ایلینز کا بھی دماغ میں نا جو ہالی ووڈ نے ڈال دیا ہے، بڑی بڑی آنکھیں اور وہ جو ایک کریکٹرز ہے۔ جنات کی بڑی ٹائپس ہیں، ایک وہ جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں، کلیئر ہے، تو اسی لیے سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار کہنا چاہیے اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ۔ السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی۔ اسپیکر ہیں یہ بہت اچھے، بات بھی کرتے ہیں بھلی۔ پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں پیارے بھائی محمد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نادر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت تعارف آج تک میرا کسی نے نہیں کرایا۔ ہم ہیں نا، ہم ہیں زندہ، ابھی ہم ہیں زندہ، کیوں نہ کرائیں آپ 24/7 مسلم 365 دن، یہ دکھائیے گا۔ ماشاءاللہ کیا اچھی آپ نے ٹی شرٹ کے نمبرز اور وہ بتائے، یہ اس کا بتائے نا یہ کیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ وائی سی شاپ ہماری ایک شاپ ہے، تو شرٹس ہم ڈیزائن کرتے ہیں یوتھ کلب کی۔ آپ نے میرے لیے نہیں لایا یار، آپ اس بات پہ پھڈا ہوگا۔ سر میں لایا ہوں، میں لایا ہوں آپ کے لیے ہوڈی لایا ہوں۔ واہ، اور مولوی ود این ایٹیٹیوڈ لکھا ہوا ہے، مولوی ود این ایٹیٹیوڈ، یس، ہوڈی پہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ سپر مین کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ سپر مین ہر وقت سپر مین ہے، تو ہم نے اوپر مسلم لکھا ہوا ہے کہ مسلم بھی ایک سپر مین ہی ہوتا ہے، واہ، لیکن وہ ہر وقت ہے، یعنی 24 گھنٹے 7 day a week and 365 days a year. واہ، all the time Muslim inshallah. پریکٹسنگ مسلم، Practicing Muslim. ہاں۔ ذاکر نائک میں یاد کر رہا ہوں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک کانفرنس میں، اور شاہ رخ خان بھی بیٹھا ہوا تھا، تو شاہ رخ خان نے بولا فیل لائک اے مسلم، فیل لائک اے مسلم، تو ڈاکٹر ذاکر نائک بول رہے فیل نہیں، پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے۔ صرف فیل میں اچھا مسلمان ہوں یہ کافی نہیں ہے، آپ اچھے اعمال بھی کریں۔ سر خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے۔ سر دجال سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، دجال، صحیح۔ اچھا بہت ساری چیزیں ملتی ہیں دجال کے حوالے سے، اچھا تھوڑا سا دجال کے حوالے سے کھولیں کہ کیا اس کی ماں جننی ہے، جن ہے، اور باپ انسان ہے، اس کا ملاپ ہے یہ دجال؟ اور آج کے دور میں دجال آزاد ہو چکا ہے کیا، یا دجال آنے والا ہے؟ دجال کیا کیا کر سکتا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور نادر میرا بڑا انٹرسٹ بھی ہے اس سبجیکٹ میں۔ ویسے تو بڑا ہی سیریس ٹاپک ہے، بالکل۔ ایک ویسے ہی مذاق کی بات آپ کو کرتا ہوں کہ یوتھ کلب میں سب سے زیادہ اس پہ بات کرتا ہوں، تو مشہور ہے کہ دجال سب سے پہلے آئے گا نا، کہے گا محمد علی کدھر ہے، اس نے مجھے نکلوا کے ہی چھوڑا۔ تو بائی دا وے یہ تو ایک جوک تھا، بیکاز دجال ایک ایسا کریکٹر ہے کہ ہمیں بڑا سیریس ہو جانا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بارے میں وارن کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی، فیس ریڈ ہو جاتا تھا، صحابہ ڈر جاتے تھے کہ ابھی پتہ نہیں پیچھے سے نکل کے نہ آئے۔ اٹس اے ویری سیریس ٹاپک۔ سوال بڑا ٹیکنیکل ہے نادر بھائی، اور ماں باپ اس کے جنی ہوں گے، اس کی والدہ، یا انسان ہوگا اس کا والد، ایسا کوئی ڈیٹیل ملتی نہیں حدیث میں میرے علم کے مطابق، لیکن وہ ہوگا انسان، یہ شور ہے۔ اسپیشیز میں بالکل انسان ہوگا، اس کی پوری ڈسکرپشن ہے، اس کے قد کا ذکر ہے،
باڈی ٹائپ کا ذکر ہے, گھنگریالے بالوں کا ذکر ہے, اس کے کمپلیکشن کا ذکر ہمیں ملتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے اس کی جو شیپ ہے پوری آئیز کی, ایک آنکھ سے کانا ہوگا, وہ ہمیں ملتا ہے, سب ڈیٹیل ملتا ہے, عوام میں مشہور ہے. ہاں, اور انسان ہوگا. اب ماں باپ اس کے کیا ہوں گے, میرے علم میں نہیں آتا کہ جنی ہوگی, لیکن اتنا مجھے لگتا ہے جو میرا مطالعہ ہے کہ جنز یا ڈیمنز کہہ لیں, شیاطین, وہ ڈیفینیٹلی اس کے انڈر ہوں گے, ان کی مدد وہ لے گا, بیکاز کچھ حدیث سے اس کی ایز اے میجیشین بھی پرسنالٹی آتی ہے. اچھا, ہاں بالکل, جیسے میجیشین ود ریئل میجک. یس ڈیفینیٹلی یہ تو ٹرکس کرتے ہیں نا, ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور کرس اینجل, شیشے پہ چل رہے سوئمنگ پول پہ اور وہ بول رہے. دیکھیں میجک illusion بھی ہے, اور بیسکلی شیاطین کا بڑا رول ہے میجک میں, جو بلیک میجک ہے. تو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک بندے کو اس کے ڈیڈ پیرنٹس دکھا دے گا, یا ایک بندے کو قتل کر دے گا, پھر اس کے بعد زندہ کر دے گا. تو یہ میجک لگتا یہی ہے, محسوس یہ ہوتا ہے میجک ہے. اور سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے بہت بڑا, سائنٹسٹ, یہی والی بات ہے, سائنٹسٹ ہو سکتا ہے بہت بڑا. کیونکہ اگر کوئی آج کے دور میں ہائپوتھیٹیکل بات ہو رہی ہے, کوئی مردہ زندہ کر لیتا ہے, تو وہ تو ڈومین سائنٹسٹ کے پاس ہی ہے کہ وہ ریسرچ کرے گا, صحیح ہے, اور کوئی ایسا نسخہ بنائے گا مثال کے طور پہ, اور وہ مردہ زندہ کر دیا, تو اس کا سائنٹسٹ ہونا تو پہلا ہی ہے کہ سائنٹسٹ تو ہوگا وہ. ہو سکتا ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں اس میں ہیں. اب ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے, اس کو کرین کہتے ہیں, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اچھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ہر آدم کے بچے کے ساتھ 4 فرشتے, 2 فرشتوں کا بھی ذکر ہے ایک حدیث میں, 4 کا, اور ایک جن پیدا کیا. وہ جن جو ہے وہ کرین ہے, وہ اس کا ساتھی ہے, ایول کمپینین, جو اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو کرامن کاتبین ہے, وہ تو فرشتے ہیں, کرامن کاتبین تو فرشتے ہیں, وہ جو لکھ رہے ہیں نیکی اور برائیاں, اور وہ جن آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یہ حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. وسوسے ڈالتا ہے اور آپ کو انٹائس کرتا ہے گناہوں کی طرف, اور اس کی ڈائٹ گناہ ہے. جتنے گناہ, جس کو ہم شیطان کہتے ہیں عمومی طور پہ کہ بھائی شیطان نے ورغلا دیا. شیطان, بالکل, کیونکہ دیکھیں نا ابلیس تو سب سے بڑا شیطان ہے نا. اب ہر بندے کو خود تو ورگلانے نہیں آئے گا نا. ہاں, اس کی ایک پروٹوکول ہے, اس نے اپنے نیچے رکھے ہوئے بھائی چھوٹے چھوٹے, اس کے ساری ایک فوج ہے. اور یہ اللہ نے ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے ہمارے ساتھ ایک کریم پیدا کیا. صحیح ہے, وہ مرتے دم تک ساتھ رہے گا, اور وہ ایگزیکٹ ہمارے جیسی آواز نکال سکتا ہے, ایگزیکٹ ہماری شکل میں آ سکتا ہے. بلکہ صحابہ نے کرین دیکھے بھی ہوئے. اب عبداللہ بن مسعود صحابی, جی, ان کے سامنے ان کا کرین آ گیا, اچھا, ظاہر ہو گیا. تو صحابہ صفہ میں سے تھے, بڑے جلیل القدر, بالکل, تو بڑا ویک تھا, کمزور تھا. تو عبداللہ بن مسعود بڑا حیران ہوئے اسے دیکھ کے. تو پتہ یہ لگا کہ اس نے کہا تمہارے اعمال کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا, یعنی تمہارے نیک اعمال بہت زیادہ ہے. تو ثابت ہی ہوتا ہے کہ کرین سامنے بھی آ سکتا ہے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو عامل ہوتے ہیں زیادہ تر, وہ اپنے کرین کے تھرو دوسرے کے کرین سے محو گفتگو ہوتے ہیں. انفارمیشن نکلوائی جا سکتی ہے, اس بندے کے بارے میں مجھے بتاؤ, اس کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, والد کا نام, والدہ کا نام, اس کی کیا کیا پسند ناپسند ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم ان کے پاس جائیں, وہ ایک دم ہمیں انفارمیشن دے دیتے نا, اچھا تم یہ کر کے آ رہے ہو, یا تمہاری یہ خواہش ہے, یا تمہیں یہ پسند ہے. موکل وغیرہ کہتے ہیں وہ لوگ. موکل, ہاں کہہ سکتے ہیں. موکل تو وہ یہ کانسیپٹ ہے نا کہ جن ہمارے انڈر ہے, لیکن جن انڈر نہیں آتا. جن آزاد مخلوق ہے, اور ظاہر ہے کہ انڈر تو صرف سلیمان علیہ السلام کے تھے, بٹ یہ کہ اس سے ایک پیکٹ ہوتا ہے. میجک بیسکلی پیکٹ ہے شیطان کے ساتھ. یہاں میں جن کی جگہ شیطان کہوں گا کیونکہ جن اچھے بھی ہوتے ہیں, جن اچھے بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, اچھے جن بھی ہوتے ہیں. تو جو برے جنات ہیں وہ ڈیمنز ہیں. تو ڈیمنز کو کے ساتھ پیکٹ کرنا, ایک معاہدہ کرنا, اور اس معاہدے کے نتیجے میں کچھ کام نکلوانا. تو آئی تھنک دجال بھی پریٹی مچ مجھے ایسا لگتا ہے, جتنا میرا علم ہے, کہ شاید وہ کرین سامنے کھڑا کر دے اس بندے کا, شاید وہ اس بندے کے ماں باپ کے کرین کو سامنے لے آئے, کیونکہ شیاطین سے ڈیلنگ تو اس کی ہوگی, یا سائنس پتہ نہیں اس کے پاس کوئی اس لیول کی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل تو اس کو بنایا, تو ہو سکتا ہے اللہ نے اسے یہ پاور دی ہو ایز اے ٹیسٹ اور ٹرائل کہ مردے کو وہ زندہ کر دے. تو بہت سے ویوز ہیں اس میں, بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈسکشن. اچھا, دجال کے حوالے سے جو جزیرہ بتایا جاتا ہے, جو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک جزیرے میں بند تھا, حضرت تمیم داری نے دیکھا, اور پھر وہ ساری حدیث ملتی ہے, تو وہ جزیرہ آپ کے حساب سے اس دنیا میں اس ٹائم ہے
کیا ہے, پردے میں ہے یا دجال اس ٹائم آزاد ہو چکا ہے یا کیا ہے, تھوڑا سا یہ بتائیں. آج کی ڈیٹ ڈفرینٹ ویوز ہیں. ایک تو ڈائریکٹ ویو یہ کہ اسی دنیا میں ہے, نظروں سے اوجھل ہے فار سم ریزن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا 3 بار. مدینہ میں کھڑا ہو کے مشرق کو دیکھیں تو عربین سی کا ایریا جو ہے نا بنتا ہے, میڈیٹرینین سی تو ہو نہیں سکتا, وہ تو مشرق کہیں سے نہیں بنتا. جہاں پہ برمودا ٹرائنگل اور وہ ساری, وہ تو پھر ویسٹ ہے نا, ویسٹ ہے, مدینہ کے مطابق وہ ویسٹ ہے. صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 بار اشارہ کیا تھا وہ ایسٹ میں ہے, ایسٹ میں ہے. بہرحال دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو فزکس کے کچھ کانسیپٹس ہیں نا, ڈائمینشنس کے, کچھ ہڈن ڈائمینشنز ہوتی ہیں, یعنی کچھ ڈائمینشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں, کچھ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. پھر پیرالل ارتھ کا بھی کانسیپٹ ہے یہ, لیکن تھیوریز ہیں, یہ میں حتمی بات نہیں کر رہا, صرف ایک انفارمیشن کے لیے کہ ایک قیاس ہے. اسی کمرے میں ایک اور کمرہ ہے, لیٹس سے وہ پیرالل ارتھ میں ہے, اور اس میں بھی ہم ہی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسٹرنگ تھیوری کی بھی یہی ایک وہ شکل آپ کو بتا رہا ہوں, ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں. تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا جزیرہ اس دنیا میں ہو لیکن کسی اور ڈائمینشن میں, یا بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظروں سے اوجھل کیے, غیبی معاملات. ہاں جی بالکل. لیکن ایک صحابی نے دیکھا ہے, ان کے لیے ہو سکتا ہے جزوی یہ طور پہ پردہ ہٹا دیا گیا. یہ بات ہے اصل میں, اللہ چاہے تو پردہ ہٹا. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا, آج کے دور میں جو لوگ دجال کے پیروکار ہیں اور ان کو بلاتے ہیں, یاد کرتے ہیں, تو کوئی سپورٹ ملتی ہے ایک اس طرح کی, کوئی ان کو سپورٹ یا کوئی ایسی وائبز آتی ہیں کہ ہمیں وہاں سے کوئی سپورٹ آ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیں بہت سی باتیں وہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں نا کانسپریسی تھیوریز ہیں. کانسپریسی تو چلیں بات ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں نادر, ایسی ڈسکشنز کو نا میں 3 طرح سے دیکھ رہا ہوں. ایک ہے بالکل حتمی باتیں جس میں ہمارا ایمان ہے, جو قرآن و حدیث سے حجت ہے, جو حجت ہے وہ دجال کے بارے میں پروون باتیں, بات ہے, وہ آئے گا. ایک ہے کہ گرے ایریا, ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے نہ ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جزیرہ کسی ہڈن ڈائمینشن میں ہو سکتا ہے, پیرالل ارتھ میں ہو سکتا ہے, اگر پیرالل ارتھ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے کہ مے بی. ایک ہے بالکل سوڈو سائنس کانسپیریسی کی, یار نہیں یہ تو اب چھوڑنے والی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے پہلے 2 میں ہی رہیں. تو جو آپ نے بات کی کہ لوگ اس سے ملتے ہیں پیروکار, دیکھیں پیروکار تو ڈیفینیٹلی ہوں گے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ شیطان کے بھی ساتھی ہیں اس دنیا میں. شیطان کی پوری ایک فوج ہے جن اور انسانوں میں سے, اور ڈیفینیٹلی دجال بھی شیطان کا بہت بڑا کارندہ ہوگا. اور حدیث سے پروون ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آ کے ملتا رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری. دجال سے نہیں, انسانوں سے. آپ دیکھیں جنگ بدر کے موقع پہ آیا انسان بن کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دینے کے لیے آیا, ٹھیک ہے, انسان کی شکل میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اسے خزانے سے, وہ جب آیت الکرسی کا ذکر, تو وائی ناٹ, ابھی بھی تو آ سکتا ہے نا. تو اگر وہ آ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دجال ایک تھیوری ہے. میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں کہ مے بی اس سے ملتے ہوں لوگ, جا کے انفارمیشن لیتے ہوں, اس جزیرے کا کسی طرح پتہ لگا لیا ہو. کیونکہ جیک پارسن جو ہے, جو آپ کہہ لیں آئرن مین آف 1940s اسے کہا جاتا ہے, اس نے یہ ہائیڈروجن فیول بنایا تھا. اور ہائیڈروجن فیول جو ہے نا یہ راکٹس میں یوز ہوتا ہے, اور سیٹلائٹ آپ کو پتہ ہے راکٹس کے تھرو. تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے, وہ کتنی اوتھینٹک بات ہے اس پہ آڈینس خود ریسرچ کر لیں, میں ویسے ایک انفارمیشن بتا رہا ہوں. اس کی ایک ڈائری ملی, اس ڈائری میں اس نے دجال کا ذکر کیا ہوا ہے نام لے کے, کہ میں نے اینٹی کرائسٹ دجال سے ملاقات کی ہوئی ہے, اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے ڈریم میں, یا مے بی ہیلوسینیشن ہوئی اسے کہ میں نے دیکھا کہ وہ میرا شکریہ کر رہا ہے کہ تم نے بڑا میرے لیے کام کیا ہے. یعنی سیٹلائٹ ایک بڑی زبردست میرے لیے بہت نا وہ ہیلپ فل ایک چیز ہوگی. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ لوگ ملاقات کرتے ہوں کرندے جا کے, کیونکہ جس طرح دیکھیں نادر دنیا پچھلے 25 سال میں تبدیل ہوئی ہے بہت زیادہ. لٹرلی میں مطلب بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سیٹینک ورلڈ آرڈر جو ہے نا وہ اس وقت مسلط ہے. یعنی آپ گانوں کی تھیمز دیکھ لیں, سیکس, ڈرگز, راک اینڈ رول, مطلب عورت کے جسم کی نمائش, نیوڈیٹی کتنی بڑھ گئی ہے موویز میں, ٹی وی سیریز میں. موریلٹی کی جو بھی بات کرتا ہے اس کو نا مطلب بیکورڈ شو کرنا, اس کو مطلب آؤٹ آف ڈیٹ شو کرنا, اس کا مذاق اڑانے والا. تو کتنے انوسینٹ کنٹینٹ تھا ہمارے ایون گانے کتنے انوسینٹ تھے ہمارے زمانے میں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنی ایگریشن آ رہی ہے آج کل کنٹینٹ میں, ہائپر سیکشولائز ہو رہی سوسائٹی.
تو وہ دجالی سویلائزیشن تو قائم ہو رہی ہے نا ہر طرف سے. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آپ کو بتاؤں کہ دجال کا مطلب ہے دا گریٹ ڈیسیور, یعنی دجل سے نکلا ہے نا, دھوکہ دینے والا. اس لیول کا اس کا دھوکہ ہوگا, اس لیول کا دھوکہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا دجال کا بڑا فتنہ. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پیپل ول بی ڈیسیوڈ, اور انہیں پتہ نہیں لگا. ہر انبیاء نے دجال کا ذکر کیا, ہر نبی نے وارن کیا, ہر نبی نے اپنی امت. بالکل ایسے ہی. اچھا, ایتھیزم بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, ان کی تعداد چپکے سے بہت بڑھ رہی ہے, ایتھیسٹ ملحد, اور جو کہ نعوذ باللہ خدا کے انکاری ہیں, اور وہ پروف کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے. تو ان کے حوالے سے بھی آپ کچھ لب کشائی کریں. یہ پاکستان میں بھی یہ کچھ 2-4 تو مجھے ہی دکھ گئے بھائی یہ. ہاں, ان کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو, کیا رکھنا چاہیے, کس طریقے سے انہیں, یہ بڑے پکے ہوئے ہیں بھائی. دیکھیں, پہلی بات ان کی تعداد اوور آل بڑھ رہی ہے پہلے سے, یہ میں ایگری کرتا ہوں. ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اسلام سے بھی زیادہ کنورژن ایتھیزم کی ہو رہی, وہ تو ٹوٹلی رانگ سٹارٹ ہے, میں نہیں مانتا. ہاں, ایک پرسپیکٹو میں آپ کو دیتا ہوں کہ یا سب سے اس کا اچھا سوال یہ بن جائے گا کہ دنیا میں اس ٹائم فاسٹسٹ کون سا ریلیجن ہے جو بڑھ رہا ہے تعداد میں, کون سا ہے؟ ڈیفینیٹلی اسلام ہے, لیکن میں آپ کو ایک پرسپیکٹو دیتا ہوں. دیکھیں, جو دیگر مذاہب ہیں ود آل ڈیو رسپیکٹ, وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. ڈے 1 سے اسلام ہے, حضرت آدم علیہ السلام, پھر حضرت ادریس, پھر حضرت نوح, حضرت شیش, پھر ان کے بیٹے آئے, پھر حضرت ابراہیم, پھر آگے مطلب کتنے انبیاء آ رہے ہیں, 1,24,000 کا تو تذکرہ ہے حدیث میں. تو ود آل ڈیو رسپیکٹ دیکھیں, جو دیگر مذاہب ہیں نا, ان میں جب لاجک نہیں مل رہی آج کے ریشنل لوگوں کو, سائنس کا دور ہے نا, سائنٹیفکلی سوچتے ہیں, کویشچن کرتے ہیں, کریٹیکل تھنکرز ہیں, ریشنلی دیکھتے ہیں, تو ان نے ایتھیسٹ ہی ہونا ہے. جو پہلا سٹیپ ہے نا وہ ہے لا الہ, دیر از نو گاڈ. ابھی میں سمجھتا ہوں دنیا اس پہ پہنچی ہے, دیر از نو گاڈ, اور وہ ایتھیزم ہے. وہ ایتھیسٹ اس لیے ہیں کیونکہ اپنے مذہب کے ریئیکشن میں کہ یار یہ کیا باتیں. اب دیکھنا کرسچینٹی میں ود آل ڈیو رسپیکٹ وی لو کرسچنس, ہمارے بہن بھائی ہیں, ہندوز ہمارے بہن بھائی ہیں, لیکن 2+2 is 4, it cannot be 5. right? تو جب وہ اپنے ریلیجن میں کانسیپٹس دیکھتے ہیں نا, یار یہ لاجیکل کانسیپٹ ہے, یہ ریشنالٹی پر مبنی نہیں ہے, یہ تو نان سینسیکل بات, تو وہ ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں. اس کانٹیکس میں ایتھیسٹ ہو رہے ہیں زیادہ. لیکن نیکسٹ اسٹیپ جو ہے نا وہ ہے اللہ, بٹ اللہ. آل وی نیڈ ٹو ڈو از کہ انہیں انشاءاللہ ہم لاجیکلی, فلسافیکلی, سائنٹیفکلی بات کریں ان سے پیار سے. کئی ایتھیسٹ ہیں, اور نادر یہ میرا تجربہ ہے, آپ بھی شاید مانیں, ایتھیسٹ کا مسئلہ, میجورٹی ایتھیسٹ, اگر پاکستان کی بات کروں, وہ انٹلیکچوئل مسئلہ نہیں ہے, وہ ایموشنل مسئلہ ہے. یعنی کوئی حادثہ ہو گیا, اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پائے, اللہ معاف کرے, کوئی بچہ تھا اس کو کینسر ہو گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ سے ناراضگی لے لی, ناراضگی لے کے انکار ہی کر دیا. رائٹ, والدہ تھی فوت ہو گئی, والد تھے فوت ہو گئے, بس غصے میں آ کے ایتھیسٹ بن گئے. یا ٹو بی آنیسٹ گرل فرینڈ تھی, وہ چھوڑ گئی, شادی نہیں ہوئی, صحیح ہے, تو ایتھیزم کی طرف چلے گئے. تو حالات انسان کو نا, شیطان بڑے, آپ دیکھیں کتنی سیکرٹلی کام کرتا ہے. ہر بندے کا اسے پتا ہے, اس کے لیے ایتھیسٹ بھی بڑا اچھا ہے کہ چلو خدا سے تو گیا نا, مجھ سے بھی گیا, شیطان کے بھی انکاری, لیکن خدا سے بھی چلو گیا. تو ہر بندے کو نا اسٹریٹجی دیتا ہے, ایموشنل اٹیک کرتا ہے, نفسیاتی اٹیک کرتا ہے, اللہ معاف کرے. اس لیے بڑی پناہ مانگنی چاہیے اس کے فتنے سے, اور اسپیشلی دجال کے فتنے سے. نہیں بالکل ایسی ہے, اللہ سے بالکل پناہ مانگنی چاہیے. اللہ جنی من النار, جہنم سے بھی. اچھا علی بھائی, ابھی پچھلے دنوں عامر خان صاحب بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں, ان کی بیٹی ایک جم ٹرینر جو کہ ایک ہندو تھے, ان سے شادی ہو گئی, اور انہوں نے بھی بڑے طریقے سے دھوم دھام دنیاوی اعتبار سے انہیں بیاہ دیا. صحیح. تو ایک بحیثیت مسلمان, کیونکہ دوسری طرف سے اعتراض نہیں اٹھتا, ہم مسلمان کمیونٹی ہم تو ظاہر ہے اعتراض کرتے ہیں کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوتا. صحیح. تو ہمارے تو مذہب میں ظاہر ہے جہاں ول آف گاڈ آ جائے گی, پھر تو وہاں پہ ہم عقلی گھوڑے تو چلاتے نہیں ہیں. تو اس چیز کو آپ کیا دیکھتے ہیں, اس کی کوئی کیس اسٹڈی, کوئی چیز؟ اچھا, پہلے تو میں نے اس میٹر کو اتنا فالو نہیں کیا. اگر تو یہ شور ہے کہ وہ لڑکا ہندو ہے اور بیٹی جو ہے وہ مسلم ہے,
تو دیکھیں شریعہ کی بات کروں تو یہ تو الاؤڈ نہیں ہے، اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں، کیونکہ ویلیوز سیم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک شادی جیسا رشتہ اتنا امپورٹنٹ رشتہ، آپ خود سوچیں ایک کمپنی میں 2 SOPs نہیں ہو سکتے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوں گے تو امپلائی کام ہی نہیں کر سکے گا، کنفیوژن ہوگی. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 2 ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ایک ہی طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے کہ دونوں کہیں کہ یار مذہب کی بات ہم نہیں کریں گے، بس ہم بطور انسانیت جمع ہو گئے. لیکن پھر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ رب ہے، اور قرآن مجید اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اور اللہ کے حکم سے زندگی گزارنی ہے، تو پھر کتنا بڑا رسک ہے ظاہر ہے کہ یا تو آپ اسے کوشش کریں نا اپنے اسپاؤس کو کنورٹ کرنے کی، پیار سے سمجھائیں، شادی سے پہلے سمجھائیں، کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے. دیکھیں ہم تو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے لیے دین اسلام ہے. اور میں تو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں میرے لیے کیا ضروری ہے کہ میں ایک بندے سے شادی کر لوں یا اس کی بچھڑی ہوئی ماں کا اسے بتا دوں جو کئی سالوں سے بچھڑی ہوئی ہے اس سے، تو اللہ ماں سے بھی بڑھ کے ہے. اب دیکھیں نا، میں اللہ سے ایک بندے کو ملا دوں تو اس میں کوئی ایکسٹریمزم تو نہیں ہے، میں تو اس کو اس کے خالق سے ملا رہا ہوں. کیا اچھی بات، میں تو اس کو اس کے خالق کی پہچان کرا رہا ہوں، وہ تو کل کو دعائیں دے گی اس کی جنریشن مجھے. اس اینگل سے ہمیں سوچنا چاہیے، بجائے کہ یہ کہ فورس کنورژن نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے وہ. تو پیار محبت سے آئی تھنک، ویسے اگر ایسا ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، اور میں اب دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں کو اسٹریٹ پاتھ پہ رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ حق پہ لائیں، آمین ٹروتھ کی طرف جو ہے. یہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ کیا ایلین، اور کیا یہ بھی اسپیشیز میں انسان ہے یا ایلین ہے؟ کیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سارے ویوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا ویو یہ کہ یہ انسان ہی ہیں، انسان حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں، حضرت نوح علیہ نبینا کی اولاد ہیں. بے شک، جی بالکل. اور یہ نکل بھی چکے ہیں، بلکہ کوکیشینز ہیں. یہ ایک ویو یہ ہے جو گوروں کی ایک قوم ہے کوکیشینز. ایک ویو یہ منگولز ہیں، چائنیز ہیں. ایک ویو یہ بھی ہے کہ یہ جوز ہیں، کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ پوری دنیا پہ چھا جائیں گے، ساری ریسورسز ہڑپ کر لیں گے. تو وہ کچھ علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جوز اس وقت پوری دنیا پہ قابض تو ہیں، لیکن کوانٹٹی میں تو نہیں ہے اتنے جتنی کوانٹٹی بتائی گئی ہے. تعویل کہتے ہیں نا اسے، کہ ہم تعویل کر رہے ہیں، ہم اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کر رہے ہیں ماڈرن ٹرمز میں. لیکن تعداد کی بات کی جائے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک نہیں یہ نکلے، اور انہوں نے قیامت کے قریب آنا ہے، یہ تو کلیئر ہے. سورہ انبیاء میں نا کہ وہ اونچائی سے آئیں گے، پہاڑوں سے، یا اونچائی کا ذکر ہے، اونچائی سے آئیں گے اور بہت تعداد میں ہوں گے، سمندر پیچھے. حدیث میں آتا ہے کہ دیوار کو بریک کرنے کی چاٹتے ہیں روزانہ، یا بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ انشاءاللہ کا ترتیب دے گا. تو ایگزیکٹلی. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ویوز ہیں، انفارمیشن ہے کہ مے بی ایلینز ہوں. یہ ایک ویو ہے، مے بی ایلینز ہوں. جی بالکل. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مے بی انہوں نے، اللہ نے کوئی ان کو ایسی پاور دے دی ہو جو دوسرے انسانوں میں نہیں ہے. اب بالکل وہ اس کو ہم وہی گرے ایریا میں لائیں گے نا جو میں نے شروع میں بات کی، کہ یہ حتمی بات نہیں ہے، حتمی بات نہیں ہے. مے بی ایلینز ہو سکتے ہیں، لیکن بہت بڑا ایک فتنہ ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور قتل عام کریں گے وہ انسانوں کا، اور ان کو ایون حضرت عیسیٰ بھی ڈیفیٹ اس طرح سے بالکل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ ان کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ چلے جائیں. ایگزیکٹلی. انہیں اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھے گا. کیونکہ ایلینز کی آپ نے بات کی نا نادر، تو ایلینز کی جو ڈیفینیشن ہے نا کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز، ایسے مخلوق جو باہر سے آئی ہے، اس ڈیفینیشن کے مطابق تو ہم ایلینز ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے، ہم آئے نا، ہم یہاں کی مخلوق ہی نہیں، ہم یہاں کی مخلوق ہی نہیں ہے، اور ثابت ہو رہا ہے ہم یہاں کی نہیں ہیں. بہت جلدی ہم چیزوں سے اچاٹ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا یہاں کا ٹیمپریچر ہمیں سوٹ نہیں کرتا، کئی چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی، گرمی نہیں برداشت، سردی نہیں برداشت، ہوا زیادہ برداشت نہیں ہے، ہب زیادہ برداشت نہیں ہے. جی ہاں. کہ سیب کھانا ہے یار، سیب کا دل کر رہا ہے، 2 سیب بس کر یار، اب نہیں کرنا. آج اکتا جاتے ہیں جلدی، اکتا جاتا ہے، قیمہ کھانا ہے، قیمہ نہیں، بس کر یار. تو ہم بہت جلدی چیزوں سے اکتا جاتے ہیں، تو ہم یہاں کی ہے ہی نہیں. بالکل. تو اس کے علاوہ دیکھیں نا 7 ہیونز کا ذکر ہے، 7 آسمان ہیں. جی. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، مطلب سائز میں اگر آپ کمپیئر کریں، حدیث میں آتا ہے نا لائک اے رنگ پلیسڈ ان اے ڈیزرٹ. پہلا آسمان جو ہے وہ رنگ کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان پورا ڈیزرٹ ہے. اور اسی طرح تیسرا چوتھا ان کا کمپیریزن ایسے ہے، بڑے ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ خالی ہیں آسمان؟ ان میں فرشتے ہیں، فرشتوں کے جانور ہیں، مطلب براق کیا ہے؟ جی مخلوق ہے نا، مخلوق ہے. تھا ایک.
جنات ہیں, جنات کے جانور ہیں, پھر پتہ نہیں کتنی اسپیشیز ہیں, اللہ نوز. بھائی ایک مجھے ایک حدیث پہنچی تھی کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ نبی نے پوچھا کہ اگر یا اللہ آپ اگر یہ کوئی بھی سب نافرمانی کرے تو کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا ایک جانور چھوڑوں گا, ایک لقمہ بنا کے کھا جائیں گے. بالکل بالکل. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ نے کہا میری چراگاہوں میں چر رہا ہے. اب وہ کون سی چراگاہ ہے بھائی, کہاں ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ گلیکسی کو دیکھتے ہیں تو دماغ تو ویسے ہی, ہمارا تو دماغ اتنا لوڈ لے ہی نہیں سکتا جتنا ہم دیکھتے جاتے. سورج کے بعد بھی سورج ہے اور پورے پلانٹس, اور اس کے بعد یہ گلیکسی ملکی وے, اور اس کے بعد بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو کہا کہ آسمانوں میں نے فرشتے ہر ایک بازو کے فاصلے پہ ایک فرشتہ دیکھا جو اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا. اب ہمیں تو نظر نہیں آتے, تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں ایلینز ہو ہی نہیں سکتے یا یہ ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں. دیکھیں ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. اللہ کہتا ہے وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے, اور اللہ کی فوج میں ایلینز اور جنس میں فرق ہے, جنات اور ایلینز میں ان کے کیا کیونکہ ایلینز کا بھی دماغ میں نا جو ہالی ووڈ نے ڈال دیا ہے, بڑی بڑی آنکھیں, اور وہ جو ایک کریکٹرز ہے جو ایلینز دکھاتے ہیں بنا کے, وہی آ رہے ہیں ہمارے دماغ میں. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. آئی تھنک جنات کی بڑی ٹائپس ہیں, 3 ٹائپس تو حدیث میں کلیئر جی. کیا کیا اقسام ہے؟ ایک وہ جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں, کلیئر ہے, کالے کتے کی شکل میں ہوتے ہیں, اور سانپ, کالا سانپ, جنات بالکل. تو اسی لیے سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار کہنا چاہیے اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ. اچھا. وہ کتا بھی خاص قسم کا ہے, اس کے ارد گرد جو ہے نا آنکھوں پہ وائٹ وہ اسپاٹس ہونے چاہیے. یہ ہے بیسیکلی اس کا. راٹ وائلر تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہر بلیک کتا جن ہے. اچھا. اس کا مطلب یہ کہ اس کی شکل میں آ سکتا ہے, شیپ شفٹر, اس کو ہم کہیں گے شیپ شفٹنگ جن. صحیح ہے. جیسے کئی گوروں نے کلیم کیا ہم نے ریپٹائل ٹائپ کے کریچر دیکھے, بڑی سی ایک چھپکلی یا مگرمچھ ٹائپ بندہ, یا ایک بندہ جو ہے نا وہ اچانک چھپکلی کا فیس بن گیا, اس کا ریپٹائل کی سکن بن گئی. یہ ایک ریپٹیلین, یہ مارول کی سیریز میں بھی دکھتے ہیں بہت سارے. مارول میں بھی ہوگا, لیکن کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں جی کہ ہم نے ایسے دیکھا ہے. گوروں کے آپ کو انٹرویوز مل جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے شیپ شفٹر جن ہے, کسی بھی شکل میں وہ آ سکتا ہے, کیونکہ 2 کا تو خاص ذکر ہے. پھر ایک ہے جو آسمان میں ہر وقت اڑتا ہے, اس کی پرواز ہے, وہ فرشتوں کی جا کے کوئی بات بھی سناتا ہے کیونکہ اس کے پاس پرواز کی طاقت ہے, پاورفل ہے. اور عفریت بھی اسی میں سے ہے. عفریت جو ہے نا اس کا ذکر سورہ نمل میں ہے. عفریت وہ جن تھا, یہ جن کی ٹائپ ہے, پورا قبیلہ ہے جنوں کا. یہ وہ اسٹرانگ کیٹیگری ہے جس نے حضرت سلمان کو کہا تھا نا کہ میں تخت سبا جب تک محفل برخاست ہوگی لے آؤں گا. تو یہ فلائی کرنے والے جنات, اور یہ ان کی برقیہ کچھ کر کے کچھ اس طرح کا نام ہے جی. ہاں, ملکہ بلقیس, بلقیس کا یہ آتا ہے جی بالکل. تو یہ وہ ٹائپ ہے جو آسمانوں میں اڑتی ہے اور پرواز کرتے ہیں, اور فرشتوں کی نا کچھ باتیں سناتے ہیں. اور پھر جو کاہن ہوتے ہیں نا, جیسے پرانے میجیشنز, کوئی کاہن, فرعون کے پاس بھی کاہن تھے, تو وہ کاہن نا ان سے باتیں اگلواتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا سن کے آئے ہو. تم ہو سکتا ہے یہ فیوچر کی کچھ باتیں سن آئے, لیکن حدیث میں کلیئرلی آتا ہے کہ اگر یہ 100 باتیں کرتے ہیں تو 99 جھوٹ ہوتے ہیں, 1 سچ ہوتے ہیں. یہ کلیئر ہے. ہو سکتا ہے ایک آدھی بات سچ نکل آئے کیونکہ سن کے تو آئے ہیں. تو وہ کاہن آگے یہ بات بتا دیتا ہے کہ جی فیوچر میں یہ ہونے والا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ پریڈکشن ٹھیک نکل آئے. تو اس لیے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ کیٹیگری ہے جو پرواز کرنے والی. اور تیسری کیٹیگری ہے جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا. ان کے گھروں میں, جو آپ نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے, ان کے گھروں میں رہتے ہیں, محلوں میں, مطلب ویران جگہوں میں, واش روم میں. دیکھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی میل اور فیمیل خبائث, یعنی یہ جو جنات کی ایک ٹائپ ہے ان سے. تو یہ 7 ہیں اور افیکٹ کرتے ہیں انسانوں کو. جیسے سلیپ پیرالیسس, ایک کیٹیگری آف جن ہے جو سلیپ پیرالیسس بھی کاز کر سکتا ہے. وہ جو اٹھنا چاہ رہے ہوتے نہیں, ہاں مطلب انگلی ہلانا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہل نہیں رہی ہوتی, پھر اٹھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک ٹارچرس سی فیلنگ ہوتی ہے, تو وہ مطلب سینے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ ثابت ہے, ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. لیکن میڈیکلی تو اس کو کچھ اور ایک اصطلاح دی جاتی ہے کہ یہ کوئی نام ہے, ڈاکٹرز بتاتے ہیں, یہ تو وہ ہے سلیپ پیرالسس ہے نا, یہ سلیپ پیرالسس. تو مے بی دیکھیں دونوں پاسبلٹیز ہیں. آئرن کی کمی بھی ہو سکتی ہے,
سائنٹیفک سائڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے علماء کو یہ بیان کرتے دیکھا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں کہ دیر از اے کیٹیگری آف جن جو یہ کاز کر سکتا ہے. اٹس اے ہڈن ورلڈ. نہیں میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے علی بھائی، دوپہر میں، صحیح، دوپہر کی نیند میں یہ اکثر ہوتا ہے میرے ساتھ کہ میں اٹھنا چاہ رہا ہوں تو نہیں اٹھ پا رہا. ہاں، تو اسی لیے اذکار کرنا، آیت الکرسی پڑھ کے سونا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، امام مہدی پہ آتے ہیں. اس ٹائم اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، فرقہ واریت روج پہ، اور آگے پتہ نہیں کیا ہو. امام مہدی کے آنے سے یہ فرقہ واریت تو ختم ہوگی، کیونکہ امام مہدی آ جائیں گے اور ایک پورا دو گروپس آ جائیں گے جو امام مہدی کے اینٹی ہے اور امام مہدی کے حمایتی. یہی ہے، صحیح. تیسری بات تو نہیں ہوگی. ایک تو یہ بات ہے. امام مہدی کے حوالے سے بتائیے گا، دو پوائنٹ آف ویو ہیں کہ بھائی وہ ایک تو پیدا ہو چکے ہیں، امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ہیں اور غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے. اور ایک ہیں کہ پیدا ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور پورا ایک طریقہ کار ہے. تو تھوڑا سا امام مہدی کے حوالے سے بھی ذرا کیس اسٹڈی دیجیے کہ امام مہدی کے حوالے سے آپ کیا کیا پوائنٹس آپ بتائیں گے. دیکھیے میں اپنا بتا دیتا ہوں جتنا میں نے پڑھا ہے. امام مہدی پیدا ہوں گے ایسا میں نہیں سمجھتا کہ وہ آلریڈی ہیں. جی، پیدا ہوں گے، اور وہ ایک بہت ہی عام سے انسان ہوں گے. اللہ ایک رات میں ان میں وہ کوالٹیز، وہ خصوصیات بھر دے گا. امام مہدی جب پیدا ہوں گے تو انہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ وہ امام مہدی نہیں، یا کیا ہوگا؟ بھائی اتنی بڑی شخصیت پیدا تو ہوگی، یہی ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں پتا ہوگا، نہیں پتا انہیں ہوگا، پہچانا جائے گا اور وہ گھبرا رہے ہوں گے اور ظاہر ہے اس رسپانسبلٹی کو ڈینائی کر رہے ہوں گے. لیکن ہی ول بی ٹریکڈ آؤٹ ایز امام مہدی. حج کا موقع ہوگا مے بی، لیکن کعبے کا ذکر آتا ہے نا، اس کے قریب ان سے طواف کر رہے ہوں گے اور ڈیورنگ طواف. بالکل بالکل. تو پیدا ہوں گے، ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، یہ ہمیں احادیث کا ایک پورا مجموعہ سامنے رکھ کے سوچنا پڑے گا. کئی نشانیاں ایسی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہم شاید اس دور میں ہیں، امام مہدی کے دور میں. ہاں، امام مہدی کو شاید ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، شاید، واللہ عالم. لیکن یہ بھی گرے ایریا میں لا رہے ہیں. ہاں دیکھیں، واللہ عالم، بٹ وہ نشانیاں کیا ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں نا، وارز کا دور ہوگا، اور 3 علاقوں کا خاص تذکرہ آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عراق پہ سینکشن جب تم لگتے دیکھو، یمن کے علاقے پہ سینکشن لگتے دیکھو. سینکشن یعنی کہ رکاوٹیں کرسچنز کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے. اور سیریا کے علاقے، شام، اب شام میں اس ٹائم یروشلم اور فلسطین بھی تھا، گریٹر شام کی بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. ان 3 علاقوں میں جب تم سینکشنز لگتے دیکھو، پھر وارز کا دور آئے گا. 6 سال وارز ہوں گی، یہ حدیث ہے صحیح. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم شام میں انریسٹ دیکھو، شام کے علاقے میں، تو مہدی کا انتظار کرو. آئی تھنک ترمذی کی حدیث ہے. تو امام مہدی، ابھی دیکھیں نا کہ سائملٹینیسلی یہ نشانیاں کتنی پوری ہو رہی ہیں کہ گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے. وہ اسرائیل آپ کو پتا ہے، زائنسٹ کہوں گا میں، جوز نہیں کہوں گا، بیکاز جوز میں اچھے بھی بہت جوز ہیں، پریکٹسنگ اچھے جوز، بڑے ریزنیبل. تو زائنزم ایک پوری فلسفی ہے، وہ پورا گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں. اس کے لیے جو عرب اسپرنگ سے اگر ہم شروع، بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو 2001 سے شروع ہو وار آن ٹیرر. یہ جو 22 سال گزرے ہیں نا، یہ فتنہ افلاس، آئی تھنک اس کا تذکرہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بھوک پیاس کا فتنہ، پھر وارز کا فتنہ، یہ وارز کا فتنہ، پھر قتل و غارت کا فتنہ. ہم جو ہیں عرب ورلڈ میں تو قتل و غارت ہو رہی ہے. صحیح. اگر پاکستان میں نہیں ہوئی، اس کا یہ مطلب تو نہیں آنکھیں بند کر. نہیں، پاکستان میں کتنی ہوئی؟ پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن کمپیئر ٹو عرب ورلڈ، افغانستان چلیں اس کو عرب ورلڈ میں نہیں لائیں گے، عراق، ایران، یمن، اس کے بعد جو ہے وہ آپ چلے جائیں ایجپٹ، وہ بھی عرب ورلڈ میں آتا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے نا لیبیا دیکھ لیں. اس کے بعد شام، کتنے عرصے سے شام کی وار جاری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی میں کہتا ہوں اسٹرانگ نشانی ہے. پھر مکہ مدینہ کا دوبارہ سے گرین ہو جانا، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی. بالکل عرب کے حوالے سے یہ وحید ہے. تو کتنی زیادہ گرینری مکہ مدینہ میں، مطلب آپ خود سیٹلائٹ، جی میں خود دیکھ کے آیا ہوں. جی ایگزیکٹلی، آپ دیکھ کر آئے ہیں. تو اسی طرح بدو اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. جی دبئی تو آپ دیکھیں ریتی پہ برج خلیفہ کھڑا کر دیا. کویت، قطر، دبئی، مطلب یہ سب مقابلے میں لگے. سعودیہ، ریاض ورسز دبئی. یس 2030 کا جو ویژن ہے جا رہی ہے، تو دیکھیں نا وہ کتنی آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں نشانیاں. لیکن میں آپ کو یہاں یہی کہوں گا نادر اور آڈینس کو کہ دیکھیں اس کا فائدہ ڈسکشن کا یہ ہونا چاہیے. ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے کیا کیا ہے قیامت کے لیے, تو نے تیاری کیا کی ہے. یہ ہے اس کا نتیجہ اس ڈسکشن. سننے میں بہت انٹرسٹنگ ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تیاری کیا ہے, وقت آ گیا ہے. اللہ نہ کرے کہیں ہمیں پتہ نہیں ملتی ہے مہلت کہ نہیں ملتی ہے. سر آنکھ بند ہونے دیں, قیامت تو شروع ہی ہو گئی. بالکل ہر کسی کی قیامت شروع ہو گئی. بات یہ ہے کہ ویسے بائی دا وے قیامت کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے, کیونکہ کچھ میں نے علماء کرام بلائے تو اپنی قیاس سے وہ ثابت کر رہے تھے کہ بہت کم ٹائم رہ گیا, شاید 87 سال رہ گئے. اچھا یہ 87 سال واللہ عالم کیسے انہوں نے پھر وہ کچھ قرآن و حدیث کی روشنی سے نکال کے انہوں نے پھر بھی کہا تھا یہ میرا قیاس ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, ہر ایک کا اپنا ہے. دیکھیں مائنر سائنس تو بالکل پورے ہو چکے ہیں, اب میجر سائنس کا انتظار ہے جس میں وارز سے بات شروع ہوگی, امام مہدی کا ظہور آئے گا, پھر دجال غصے میں نکلے گا, زنجیریں اپنی توڑ کے, حدیث میں آتا ہے نا, امام مہدی کا سن کے غصہ آ جائے گا اسے اور ظاہر ہو جائے گا. سب سے پہلے جو ہے امام مہدی ہے, وارز ہیں, یس. اس کے بعد امام مہدی, پھر دجال کے بعد حضرت عیسیٰ ہے, حضرت عیسیٰ اللہ نبی اللہ, پھر یاجوج ماجوج, اور اس کے بعد پھر قیامت کے آخری سائنز وہ آگ کا نکلنا, دھوئیں کا نکلنا, پھر لینڈ سلائڈنگ ہونا. اچھا اسی سے پہلے دعوت الارض بھی ہے, بالکل وہ بھی آخری سائنس میں سے ہے دعوت. تو یہ میجر سائنس بس رہ گئے ہیں. باقی دیکھیں بڑا کلیئر ہے نادر, اللہ معاف کرے, کہ مائنر سائنس تو بہت زیادہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریلیٹڈ بہت سی احادیث کے سائنس ہمیں ملتے ہیں کہ ایسا دور ہوگا اس میں ٹاکنگ شو ہوگا, ٹاکنگ شو پروفیسی ہے, اس میں وپ آف اے مینس کیا کہتے ہیں اس سے, اینڈ آف اے مینز وپ ول ٹاک ٹو ہم, وپ ہوتا ہے ہنٹر پورا, تو یہ شاید وائرلیس ٹیکنالوجی یا ٹیلی فون کی طرف اشارہ ہے. تو اے آئی سے ریلیٹڈ بہت ہمیں سائنس ملتے ہیں حدیث میں کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہوگا جس میں اینیملز باتیں کرنے لگیں گے, پریڈیٹرز ول اسٹارٹ اسپیکنگ ٹو. یہ اے آئی کی بات ہو رہی ہے, اے آئی کی ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں کیا دین اگین اے آئی کی ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے, واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ. تو دیکھیں نا وہ سب ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہیں, اللہ معاف کرے. اے آئی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے فیوچر, یہ انہی کا فیوچر ہے کیا ہے تھوڑا سا. اس پہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں اور وارننگز بھی دے رہے ہیں کہ اے آئی بہت زیادہ, ایک تو جابس کے حوالے سے ظاہر ہے بہت سی جابس, جو ملٹی بلینئر ہے کیا نام ہے, ایلون مسک, اس نے بھی یہ بات کی تھی کہ خطرہ ہے. ڈیفینیٹلی بات کی تھی کہ یہ ہم خطرہ کیسے ہے یہ, میں آپ کو جو اپنی سمجھ ہے بتاتا ہوں کہ آسان الفاظ میں کہ ایک تو جابس بہت ریپلیس ہونے والی ہیں اے آئی کی وجہ سے. اچھا, کیونکہ اب تو اس نیکسٹ لیول کی اے آئی آ گئی ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی تو کچھ بھی نہیں ہے نا, چیٹ جی پی ٹی کا آپ پوری ایک کتاب دو کسی اے آئی کے باٹ کو, مطلب وہ جو پروگرام ہے وہ پوری کتاب ود ان منٹس پڑھ لے گا, اس کے بعد وہ چیلنج کرے گا مجھ سے سوال کرو, تو جو آپ سوال کرو گے اس کا فوراً آنسر کرے گا, ٹھیک ہے. تو دیکھیں انسانی کریٹیوٹی بہت رسک پہ ہے, یہ خطرہ مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا اے آئی جنریٹڈ فوٹوز آپ دیکھیں, مطلب پینٹنگ یوں نکل آتی ہے, آرٹسٹک کوئی ڈیزائن یوں نکل آتا ہے, پھر جابز ریپلیس ہونے والی. پھر سب سے بڑا فتنہ جو مجھے لگتا ہے نا نادر, وہ ہے انسٹیٹیوٹ آف میرج بہت ہٹ ہونے والا. سمجھا نہیں, انسٹیٹیوٹ آف میرج کیا؟ یعنی شادی جو ہے نا وہ لوگ شاید نہ کریں اب آنے والے دور میں. اچھا, وہ اے آئی سے ہٹ ہونے والا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جاپان میں تو شادی بہت کم ہو گئی, چائنا میں شادی بہت کم ہو گئی ہے, نہیں کرنا چاہتے لوگ, کیونکہ ہماری جو وائرنگ ہو رہی نا برین کی, وہ جو پلیجر سرکٹ ہے وہ دیکھیں یہ پورن انڈسٹری اور یہ جو آن لائن چیزیں ہیں, ورچوئل چیزیں ہیں, ورچوئل چیزوں سے کنیکٹڈ. پھر اے آئی اب تو ایسے پروگرامز آ جائیں گے کہ پوری خاتون آپ سے باتیں کرنے لگے گی, سارا دن آپ کو پلیجر بھی دے گی جیسے آپ چاہتے ہیں. اس میں گورو نے موویز بھی بنائی ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا. تو وائی ول پیپل لائک ٹو میری, لوگ کیوں شادیاں کریں گے, آپ خود سوچیں, لوگ کیوں ایک ذمہ داری لیں گے جب کہ ان کو پلیجر ہی لینا ہے نا, تو پلیجر تو ان کا یہاں سے پورا ہو رہا ہے. تو یہ انسٹیٹیوٹ آف میرج مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ وہ بڑا ہٹ ہونے والا ہے. شادی کے حوالے سے نا لوگ مطلب نہیں کرنا چاہیں گے اور یہیں سے پلیجر لینا چاہیں گے بوٹ سے. سیکس روبوٹس کھل کے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ اس کا ایک کانسیپٹ ہے. پھر پروگرامز ہیں, لوگ ان سے باتیں کرنا چاہیں گے. تو وی آر موونگ ٹورڈز اے ویری اسٹرینج ایج. میں تو یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور شاید ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں, شاید ہماری اولاد اور کچھ دیکھ لے.
گورے تو اس بات پہ آ گئے ہیں بہت سے, ان میں پورا ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا, ٹیکنالوجی ختم کرو, ٹیکنالوجی ختم کرو. اینٹی ٹیکنالوجسٹ بہت ہیں گوروں میں, وہ کہتے ہیں پہاڑوں کا رخ کرو, یہی ایک نتیجہ ہے, آرگینک فوڈ کھاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ رشیا میں پیوٹن جو ہے اس نے ان آرگینک جو ڈائٹ ہے, یعنی جو یہ آپ کی جی ایم اوز جو ہیں, جینیٹیکلی ماڈیفائڈ جو فوڈز ہیں, اس کو بین کیا ہے, اور جو جی ایم اوز پروڈیوس کرے گا اس کو اس نے بہت کڑی سزا دینے کا سوچا ہے, جیل ہے اسے. اور ان لوگوں کو اس نے انکریج کیا جو آرگینکلی ویجیٹیبلز اور فروٹس اگائیں گے, ان کو لینڈ دینے کا اس نے فیصلہ کیا. اور اس نے کہا ہے کہ امریکنز اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں, ان میں انفرٹیلیٹی بڑھ رہی ہے, بے اولادی بہت زیادہ. وجہ یہ ہے کہ وہ جی ایم اوز کھاتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے جو لوگ ہیں نا وہ ختم ہو, یہ پورا اس کا بیان ہے. تو دیکھیں نا, یہ بھی ایک بڑا خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کھلایا کیا جا رہا ہے, اللہ معاف کرے. ایون نادر آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں انفرٹیلیٹی کتنی بڑھ چکی ہے, بے اولادی مطلب انپریسیڈنٹڈ لیول پہ بڑھ گئی ہے. پرانی جنریشن کے 6 بچے آن ایوریج ہوتے ہیں, Yes. ابھی ایک کے بعد ختم ہو جاتا ہے, جی جی 2 کے بعد یا ہوتے ہی نہیں, اللہ معاف کرے کچھ لوگ. تو بس اللہ کی پناہ ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں. اللہ آمین سب آمین. دی نن اور ایول ڈیتھ اور یہ جتنی موویز ہیں, وہ جو کڑیاؤں والی ڈراؤنی موویز ہیں, ہارر موویز ہیں, یہ آپ اس کے حوالے سے بھی کہتے ہیں انہیں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ جیسے کانجرنگ وغیرہ ہے اور یہ ساری, میں تو سب دیکھ کے بیٹھا ہوا, مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ہارر موویز کی منع کیوں کر رہے ہیں. تفریح ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, تو آپ کی کیا لاجک ہے اس کے پیچھے کہ یار اسے نہیں دیکھنا؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں بچوں کو تو بالکل بھی نہیں دکھائیں. وجہ ڈر جائیں گے وہ. ڈر تو ایک الگ بات ہے, لیکن بچے اذکار تھوڑی نہ کرتے ہیں, بڑے تو اذکار کر لیں گے چلیں, بچے کیئر لیس ہوتے ہیں, اور بچوں کی طرف یہ چیزیں اٹریکٹ بھی بہت ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان میں نا ڈیمنس کو گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے, جس سے نا ان کو انرجی زیادہ ملتی. دیکھیں وہ حدیث ہے نا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے, صحابی کے اونٹ کو غالباً ٹھوکر لگی یا ان کو لگی, یا مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, تو صحابی نے کہا شیطان نے لگوا دی. اچھا. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ مت کہو, یعنی اسے کریڈٹ مت دو, وہ پھولا نہیں سمائے گا اور پھول کر کمرے جتنا بڑا ہو جائے گا. تم کہو بسم اللہ جب تمہیں ٹھوکر لگی, صحیح, تو وہ سکڑ کے مکھی جتنا ہو جائے گا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کا جب اس طرح سے تذکرہ کیا جائے نا کہ اس کو گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے, تو وہ جان پکڑتا ہے. لاجک. اور ہیلووین, اس میں تو ماسک پہن کے ہم پھر رہے ہیں, اس میں تو ان کو ہیرو بنایا ہوا ہم نے, بے شک ہے, ڈیمنس کو. تو یہ چیزیں پتہ نہیں عام لوگ نہیں سوچتے, لیکن یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ بلکہ پاکستان میں بھی ایک خاص طبقے میں یہ ہیلووین کا پتہ نہیں کون سا, سوری تھوڑا بازاری ورڈ یوز کروں, کیڑا ہو گیا ہے. یہ ہیلووین اسی چیز میں آپ بول رہے ہیں نا. ہیلووین کے روٹس بہت ڈیمونک روٹس ہیں. اگر آپ اس کو سیلڈک جو لوگ تھے انہوں نے اس کو شروع کیا, اور وہ باقاعدہ عقائد ان کے یہ تھے کہ فصلوں کو وہ سمجھتے تھے کہ روحیں نکلیں گی, بد روحیں, اور شیاطین آئیں گے, وہ ہمیں قتل کر دیں گے, یا ہمیں جو ہے نا وہ مار دیں گے, ہماری فصلوں کو ختم کر دیں گے, آگ لگا دیں گے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آگ جلا کے, بون فائر کر کے, اس کے ارد گرد چکر لگاتے تھے عجیب و غریب ماسک پہن کے. یہ وہ کلچر ہے, تاکہ بدروہیں آئیں تو انہیں لگے کہ ہم بھی انہی میں سے ہیں. تو دیکھیں نا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صاف ثابت ہو رہا ہے, پیگنسٹک روٹس ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ ڈرنا ہے, ڈیمن سے ڈرنا ہے, اور پھر ڈیمنس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اچھا, ڈیمنس کا اردو میں نام کیا؟ شیاطین. سمپلی شیاطین کو گلیمرائز کرنا, ان سے ڈرنا. اور یہ دجال کے انڈر ہوں گے ڈیفینیٹلی, اس کی فوج میں شیاطین بھی ہوں گے, یہ پتہ لگ رہا ہے ہمیں صاف احادیث کی روشنی میں, محسوس ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو اس طرح کے فیسٹیولز ہیں, میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگ کچھ پڑھ لکھ زیادہ گئے ہیں تو شاید وہ ان باتوں کو کہیں یار یہ کیا, یہ آؤٹ ڈیٹڈ باتیں, اولڈ اسکول ہیں آپ. ہاں سر آپ اولڈ اسکول ہیں. نہیں دیکھیں نادر, دیکھیں یار, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کتنے بڑھ گئے ہیں, بالکل طرح طرح کی بیماریاں کتنی بڑھ گئی, نحوست کتنی ہے گھروں میں, لوگ مطلب سوسائڈل تھاٹس لوگوں کو آتے ہیں, لوگ ایکسٹریمزم کی طرح, لوگ گناہ میں کتنے ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیاطین کا کوئی رول نہیں ہے ان چیزوں میں؟ بے شک ہے. تو اچھا, لوگ ایک چیز اور بھی ہے, پیسے کو برکت سمجھتے ہیں. پیسہ ہے نا, پیسے کی روانگی, بھائی بہت برکت ہے.
بالکل. دیکھیں وہی بات ہے, ہماری ڈیفینیشن چینج ہونے ایسے تو پھر مکیش امبانی کے پاس تو بہت برکت اضافے کو کہتے ہیں, اور اضافہ جو ہے اللہ اولاد میں بھی دے سکتا ہے, وقت میں بھی دے سکتا ہے, مینٹل ہیلتھ میں بھی دے سکتا ہے, صحت میں بھی دے سکتا ہے, پیسے میں بھی دے سکتا ہے, پیسے میں بھی دے سکتا ہے. لیکن پیسے کی برکت کا ثبوت یہ ہے نا کہ وہ کما کے آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی, آپ اس میں سے نکال بھی رہے ہو, زکوٰۃ بھی دے رہے ہو. یہ نہیں کہ پیسہ کما لیا اب ٹینشن ہو رہی ہے, یہ نہ کھا جائے وہ نہ کھا جائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو برکت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. کالے جادو کی حقیقت بتائیے گا کیا ہے, اور اگرچہ ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا, یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر بھی دے دوں. لوگ اب آپ کے سوالات ماشاءاللہ ایسے ہیں, اور میں نے اس پہ کئی بار بات بھی کی, لوگ کبھی مجھے یہ نہ سمجھ لیں جن ایکسپرٹ ہے یا کوئی راکی ہے, آفیشیل راکی. یہ جو رقیہ کرنے والے ہوتے ہیں, جو انگلش میں ایگزورسسٹ جسے کہتے ہیں. میں ایک عام سا انسان ہوں, اور یہ کہ یہ سبجیکٹ ایریا میں مجھے انٹرسٹ ہے, اور الحمدللہ میری خواہش ہے کہ لوگوں تک صحیح عقائد پہنچائے جائیں انشاءاللہ. تو بلیک میجک ریالٹی ہے, اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ وَهَارُوتَ وَمَارُوتَ. آیت نمبر 102 کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا, کیونکہ یہ جو اس دور کے جوز تھے وہ سلیمان السلام پہ الزام یہ لگاتے تھے کہ انہوں نے جادو سکھایا. تو اللہ کہتے ہیں نہیں, شیاطین نے کفر کیا تھا جو ایول جنز ہیں, اور انہوں نے یہ علم جا کے جب سیکھا ہاروت و ماروت سے, بابل کے علاقے میں, بیبیلون میں اولڈسٹ سویلائزیشن ہے. تو وہ منع پہلے کرتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش میں تم پڑ جاؤ گے, ہماری تو آزمائش ہو رہی ہے لیکن تم اس آزمائش میں نہ پڑو. اس کے باوجود شیاطین اور انسان بھی سیکھتے تھے ان سے, اور شیاطین ہی سکھاتے ہوں گے انسانوں کو آ کے. تو یہ ایک حقیقت ہے, لیکن اس کا مین مقصد جو ہے وہ فیملی تعلقات خراب کرنا ہے, خصوصاً میاں بیوی کی طلاق کروانا اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا. یہ اسی آیت میں ہے کہ وہ جن خوش ہوتا ہے کہ شاباش. ایگزیکٹلی, ابلیس جو ہے اپنا تخت لگاتا ہے سمندر کے اوپر, اور وہ شاباشی اس شیطان کو دیتا ہے جس نے طلاق کروائی. تو یہ ریئل ہے, لیکن اس کے حوالے سے مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور ایگزیجریشنز بہت زیادہ ہیں. ہر بات میں ہم کہتے ہیں بندش ہو گئی یا کالا جادو ہو گیا, اور ہر قسم کے فیک عامل بیٹھے ہوئے ہیں جو تیار ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں بتاتا ہوں کس نے کرایا. مطلب پرفیکٹ موقع ہے خاندانوں میں لڑائی کروانے کا کہ اچھا تمہاری بہن نے کروایا, تمہاری نند نے کروایا. ہاں, اب نند اور اس کا تعلق تو ساری عمر کے لیے خراب. صحیح. تو جن کا تو مقصد آپ پورا کر رہے ہیں شیطان کا. صحیح ہے. تو یہ کہنا جی اس نے کرایا, اس نے کرایا, اس بات سمجھنے والی ہے, بات سمجھنے والی ہے بھائی. اور جادو ہوتا ہی تب ہے نادر جب ایک وسوسہ ہوتا ہے, ایک ڈاؤٹ, وہ وسوسہ اور وہ ڈر بڑھتا جاتا ہے, اس سے شیطان مزید جان پکڑتا ہے, مزید وسوسے آتے ہیں. جیسے مثال طور پہ آپ نے اپنی گاڑی پہ خون کے چیٹے دیکھ لیے. اب بھائی ہو سکتا ہے کہ اوپر کوا اڑ رہا ہو, اس نے بوٹی منہ میں رکھی ہو, اس کے منہ سے گر گئی. صحیح بات. ہو سکتا ہے ویسے کوئی کسی کو چوٹ لگی ہو, اس نے ہاتھ رکھ دیا, بہت سی ریزنز ہو سکتے. نیگیٹو وائبز اگر ہے دماغ میں, مطلب آپ نے ایک دم یہی کہنا ہے کہ جادو ہو گیا. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور بسم اللہ کو سبحان اللہ کتنا ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. بالکل. اتنی پاور ہے بسم اللہ میں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو, شیطان بھی نہیں اسے کھول سکتا, ابلیس. اتنی پاور ہے بسم اللہ میں. بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہو گھر میں, بسم اللہ پڑھ کے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ دعا ہے. بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی چیز کرو, کام, رات سونے سے پہلے بستر جھاڑو 3 بار بسم اللہ پڑھ کے. مجال ہے وہاں پہ کوئی شیطان آ جائے, کوئی ایول آ جائے وہاں پہ. کتنی پاور ہے اللہ کے نام میں. ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے جی کہ بلیک میجک ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ تو حقیقت ہے, لیکن اس کو سر پہ سوار کرنا اور یہی کہنا کہ کالا جادو ہی ہو گیا, تو یہ ایگزیجریشن ہے میرے لیے. اس کے علاج ٹیلیسکوپ کے حوالے سے کچھ بات اگر میں اس کے بارے میں, ٹیلیسکوپ کے حوالے سے, جیسے یہ جیمز ویب ہے, جیمز ویب, اور اس سے پہلے ہبل تھا. جی ہاں. اس میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیں, یہ جیمز ویب کہاں تک کی دریافت کر سکتا ہے, کیا ہے, اس کے حوالے سے کچھ بتائیے. اس کی سب سے بڑی دریافت بلیک ہول ہے. بلیک ہول تو اس سے نہیں دیکھا تھا سائنٹسٹ نے, وہ تو پوری ایک اور سائنس ہے اس کے پیچھے, بلیک ہول کے پیچھے. جیمز ویب تو اس وقت نیکسٹ لیول ٹیکنالوجی ہے, انفراریڈ امیجز کے حوالے سے اور کاسمک ریڈیشن کے حوالے سے. یہ بھی سنا ہے جیمز ویب میں کہ پرانا, ایک طریقے سے پرانا دور بھی دیکھ سکتے, وہ کیا ہے یہ تھوڑا
اصل میں یہ کانسیپٹس یہ ہیں کہ لائٹ ہم تک پہنچتی ہے ملین آف ایئر، جیسے لیٹ سے گلیکسی ہم سے کوئی بہت زیادہ لائٹ ایئرز دور ہے، ملین آف لائٹ ایئرز. ٹھیک ہے. لائٹ ایئر یہ نا ایک یونٹ ہے ڈسٹینس کا، فاصلے کا. لائٹ ایئر کا مطلب ہوتا ہے کہ لائٹ کی سپیڈ ہے 300,000 میٹر پر سیکنڈ، نہیں بلکہ 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ، یا آپ کہہ لیں 3 لاکھ کلو میٹر پر سیکنڈ. صحیح ہے. تو 3 لاکھ کلومیٹر تک چل سکتی ہے پر سیکنڈ. ٹھیک ہے. تو لائٹ ایئر کا مطلب ہے کہ ایک سال میں جو ڈسٹینس لائٹ نے کور کیا، اب وہ کتنا ہوگا؟ اس کو نوری سال بھی بولتے ہیں اردو میں، غالباً بولتے ہوں گے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلو میٹر جا رہی ہے لائٹ، تو ایک سال میں کتنی جائے گی؟ اس کو کہتے ہیں لائٹ ایئر. تو اب ایک ستارہ لائٹ ایئر دور ہے ہم سے، بہت لائٹ ایئر، اور وہ چمک رہا ہے. تو اس کی جو چمکتی ہوئی لائٹ ہے نا، وہ ہم تک کوئی پتہ نہیں ہزاروں سال بعد پہنچ رہی ہے، کیونکہ وہ لائٹ وہاں سے جب چمکی تو وہ چلنا شروع وہاں سے ہوئی، اور ہماری آنکھوں نے یا ٹیلیسکوپ نے جب اسے دیکھا، ہو سکتا ہے وہ ستارہ ایگزسٹ ہی نہ کر رہا ہو، وہ ماضی کی چیز ہو، ماضی کی چیز، وہ مر چکا ہو، ڈیڈ ہو چکا ہو. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم اگر چاند 2 ٹکڑے ہو تو وہ ہمیں فوراً نظر نہیں آئے گا. چاند میں تو اتنا ڈسٹینس نہیں ہے، لیکن ایک بہت دور کوئی چیز کوئی ستارہ اگر 2 ٹکڑے ہو یوں، ہاں وہ ہمیں فوراً نظر نہیں آئے گا. ڈیفینیٹلی نظر نہیں آئے گا. اس کو شاید کچھ ٹائم لگ جائے جتنا پہنچنے میں، اس کی لائٹ کو ہم تک پہنچتے ہوئے ٹائم لگے گا. اسی لیے جو بگ بینگ ہے نا، مطلب سائنٹسٹ کہتے ہیں نا بگ بینگ سے دنیا بنی ہے. بگ بینگ سے جو ریڈیشن نکلی، جو لائٹ نکلی، وہ لائٹ وہ کہتے ہیں ابھی تک ہم تک پہنچ رہی ہے. تو کسی طرح اس لائٹ کو اگر ہم کیپچر کر لیتے ہیں ہبل اسپیس میں، تو ہم ماضی کو دیکھ سکتے ہیں، ماضی کی کسی کہکشاں کو دیکھ سکتے ہیں جو اب نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ ہم اس طرح رہے کہ اس کی لائٹ ہم تک اب تک پہنچ رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کانسیپٹ ہے کہ لائٹ دیر سے پہنچی تو امیج اس کی اب کیپچر ہوئی ہے. تو وہ کیسی کیا دیکھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر دیکھیں امیج کیسے بنتی ہے. ہماری آنکھوں میں لائٹ کی شعائیں انٹر ہوتی ہیں اور اس سے امیج بنتی ہے، رائٹ؟ تو وہ شعائیں جب تک انٹر نہیں ہوگی امیج نہیں. تو ہبل اسپیس میں وہ شعائیں انٹر ہوتی ہیں لائٹ کی، اور وہ امیج کیپچر کرتا ہے. جس بھی چیز کی وہ لائٹ آ رہی ہے اس کی وہ امیج کیپچر کر لے. لیکن وہ اتنی دور ہے، وہ چیز اتنی دور ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اب ایگزسٹ ہی نہ کر رہی ہو، وہ ختم ہو چکی ہو، لیکن اس کی لائٹ ہبل اسپیس تک اب پہنچ رہی ہے، اس لیے اس نے اس کو کیپچر کر لیا. تو یہ مطلب ہے سائنٹسٹ کا اس سے کہ ماضی کو دیکھا جا سکتا. امید ہے آپ کو نہیں کافی حد تک یہ ظاہر ہے، یہ ایک نشست میں سمجھنے والی چیز نہیں ہے. یہ کافی حد تک چیزیں بندہ جب اس میں انوالو ہوتا ہے. ٹائم ٹریول آج کے دور میں پاسبل ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ٹائم ٹریول پاسبل ہے، لیکن اس پہ بہت سی تھیوریز ہیں. ٹائم ٹریول کو پاسبل کرنے کے لیے نا بہت سے فیکٹرز کو آپس میں ملنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ پہلا فیکٹر ہے کہ آپ کو لائٹ کی سپیڈ پہ ٹریول کرنا ہوگا کسی بھی انسان، یا آپ کو فوٹون کی شکل میں تبدیل ہونا پڑے گا. فوٹون کیا؟ یعنی یہ لائٹ کا پارٹیکل ہوتا ہے، اور آپ مطلب انرجی میں آپ کو ٹریول ہونا پڑے گا، کنورٹ ہونا پڑے گا. E=mc²، آئنسٹائن کی ایکویشن ہے نا. ابھی ہم میٹر ہیں، میٹر یعنی مادہ، تو مادے کو توانائی میں جو ہے نا وہ بننا پڑے گا، انرجی میں بننا پڑے گا، اور لائٹ کی سپیڈ پہ جانا پڑے گا. ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرا فیکٹر جو ہے نا وہ اس میں پیرالل یونیورسز کا آئے گا کہ ہمارے پیرالل اور یونیورسز بھی چل رہی ہیں. تیسرا فیکٹر اس میں اسپیس ٹائم کا آئے گا کہ ایک چیز ہم سے بہت دور ہے، جیسے بلیک ہول ہے. بلیک ہول کی جو باؤنڈری ہے اس کو ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں. ایونٹ ہورائزن پہ آپ جا کے کھڑے ہو جاؤ گے تو آپ کے لیے گریوٹی اتنی زیادہ ہے، کشش جسے کہتے ہیں، قوت کشش، گریوٹی، اور آپ کے لیے ٹائم بہت سلو ہو جائے گا، کیونکہ ٹائم اور گریوٹی آپس میں جو ہے نا وہ انٹر ریلیٹڈ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آئنسٹائن نے اس طرح سمجھایا تھا کہ یہ اسپیس ہے، یہ ٹائم ہے. ٹائم ایک ڈائمینشن ہے، ٹھیک ہے، یہ اسپیس ہے، یہ ٹائم ہے، اور یہ یوں ہے آپس میں، ٹھیک ہے. تو اسپیس اور ٹائم جو ہے نا وہ جب آپس میں ایک ہو جاتا ہے تو سنگولیرٹی کریٹ ہو جاتی ہے. یہ جب ایک ہو گیا، سنگولیرٹی جب کریٹ ہوتی ہے تو ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ اسپیس ایگزسٹ کرتی ہے نہ ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے. بلیک ہول کے اندر سنگولیرٹی ہے، یعنی بلیک ہول ایسی جگہ ہے جہاں نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جو برزخ ہے حدیث میں جس کا ذکر ہے، جہاں روحیں جاتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا بلیک ہول برزخ ہے، یہ میں ایک انٹرسٹنگ بات کرنے لگا ہوں. آڈینس یہ نہ سمجھے کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں، لیکن برزخ ایک ٹائم لیس زون ہے. یعنی آپ سوچیں نا، روحیں وہاں قیامت تک ہیں اور ان کے لیے ٹائم نہیں ہے.
بلکہ روحیں جب دوبارہ جسموں میں ڈالی جائیں گی قیامت والے دن، وہ مردہ کھڑا ہوگا زندہ ہو کے، وہ کہے گا مجھے میری نیند سے کس نے اٹھا دیا. اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں ہوگا. وہ کہے گا شاید میں چند گھنٹوں کے لیے سویا تھا، کس نے، اس کے لیے ٹائم لاسٹ ہوا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں نا، اب سائنس از ٹرائنگ ٹو کیچ اپ. ریلیجن، اسلام وے ابو. قرآن، مطلب قرآن پہ آپ سائنس لگا ہی نہیں سکتے. قرآن تو سائنس سے بہت اوپر ہے، بہت اوپر. اللہ کا علم ہے. اللہ تو اللہ نے ایسی ایسی ہمیں انفارمیشن دی ہوئی ہے، غور و فکر کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن سائنس کی محتاج نہیں ہے قرآن، نہ ہی اسلام سائنس کا محتاج ہے. تو سائنس از ٹرائنگ ٹو کیچ اپ. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹائم اگر امیجن کریں کہ ہم بلیک ہول میں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں وہاں کا 1 منٹ یہاں کتنا ٹائم گزر جائے گا؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ لیٹ سے اب ایک مووی کو میں ریفر کروں گا، اور میں نے مووی دیکھی ہے، میں ایکنالج کروں گا، انٹرسٹیلر. مجھے سائی فائی موویز میں کچھ دیکھ لیتا ہوں. انٹرسٹیلر مووی میں جو کانسیپٹ ہے وہ دکھاتے ہیں نا کہ وہ ایک اور گیلیکسی میں چلا جاتا ہے وارم ہول کے تھرو. اچھا، وارم ہول جو ہے وہ آپ کہہ لیں دروازے ہیں قسم کے. اسپیلنگ بتائیے گا فلم کی. انٹرسٹیلر INTER STELLAR. STELLAR. یہ دیکھنے کے لیے آپ کو بڑا پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ، پہلی اس میں سمجھ نہیں آئے گی. LLEAR انٹرسٹیلر. اصل میں میں فزکس پڑھائی ہے 8-9 سال، تو ہم اس طرح کی موویز، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ بھی آئے فزکس کے کانسیپٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ ایون میں نے 4-5 بار آرٹیکلس پڑھے اس کے کانسیپٹس کو سمجھنے لیے، کیونکہ اس میں کافی سائنٹیفک کانسیپٹ. اچھا، اس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ دوسری گلیکسی میں چلے گئے، وہاں پہ کسی پلانٹ میں چلے گئے، ملرز پلانٹ اس کا نام دیا. وہاں پہ انہوں نے 7 منٹ گزارے اور دنیا میں 25 سال گزر چکے تھے. اب اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ٹائم ڈائلیشن کا کانسیپٹ. ٹائم ڈائلیشن یہ ہے کہ ہمارے لیے ٹائم ایک اور سپیڈ سے گزر رہا ہے، ایک اور جگہ ہے وہاں پہ ایک اور سپیڈ. اور یہ اگر آپ کہیں گے تو میں مزید کوشش کروں گا آسان زبان میں ٹائم ڈائلیشن کو بتائیے ایکسپلین کرنے کے لیے. دیکھیں بڑا مزہ آ رہا ہے، بتائیے. ایک چیز ہوتی ہے گریویٹیشنل لینزنگ. یہ سرچ بھی کر سکتی ہے آڈینس، گریویٹیشنل لینزنگ کیا چیز ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سپوز یہ اسپاٹ اے ہے، یہ اسپاٹ بی ہے، اور بیچ میں بہت ڈسٹینس ہے، لیٹس سے لائٹ ایئرس کا ڈسٹینس. لائٹ ایئر کا ڈسٹینس ہے. اس بندے نے اس جگہ سے ایک گرین لیزر ماری جس کی بہت پہنچ ہے. اب لائٹ جو ہے نا وہ ویوز ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویو ہوتی ہے لائٹ اس طرح سے، ٹھیک ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویو، سائنوسائڈل ویو اسے کہتے ہیں. اب یہ لائٹ جو ہے نا اس کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے. فریکوینسی ہے نمبر آف ویوز. جو جیسے ہماری ریڈیو کی فریکوینسی ہوتی ہے نا، وہ کیا ہے، فریکوینسی کیچ کرتے ہیں ہم کہ 99 ہرٹز پہ لگاؤ، FM 99 یا FM 89، وہ فریکوینسی ہے. فریکوینسی ہے نمبر آف ویوز پر سیکنڈ. جتنی فریکوینسی زیادہ ہے اتنی ویو زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اسپیس میں نا گریوٹی ہے، اسپیس ٹائم میں گریوٹی یعنی قوت کشش جسے ہم کہتے ہیں، اور اسپیس میں ویو کی انرجی لاس ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ سمندر میں ہیں، اس اسپاٹ سے بال پھینکتے ہیں دوسری سائڈ پہ تو اس کی انرجی لاس ہوگی نا. یا آپ سمندر میں گولی چلاتے ہیں، سمندر کے اندر، پانی کے اندر ہوتے ہوئے، گولی کی انرجی وہ نہیں رہے گی. جس سپیڈ سے وہ نکلی آپ کے یہاں سے، اس سپیڈ پہ وہاں نہیں پہنچے گی، اس کی انرجی توانائی لوز ہوگی، رائٹ. یہی ہوا کہ وہ جو لائٹ اس طرح ویوز بنا کے آ رہی ہے، لیٹس سے کہ وہ 1 لاکھ ویوز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے آ رہی ہے، فریکوینسی سے آ رہی ہے. اب جب وہ اس بندے تک پہنچے گی تو اس کی فریکوینسی بہت لوز ہو چکی ہوگی، وہ سلو آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کی انرجی لوز ہو چکی ہوگی، اس کی فریکوینسی بہت لوز ہو چکی ہوگی. اچھا، تو دیکھیں اس اسپاٹ سے 1 لاکھ ویوز پر سیکنڈ اس نے سینڈ کی ان شیپ آف لائٹ، یعنی گرین لائٹ، لیزر لائٹ. اس کو جو ہے نا پہنچی 10,000 ویوز، 90,000 وہی فارغ، 90,000 جو ہے لیٹ سے وہ بیچ میں ویسٹ ہو گئی. لیکن اب اگر اس کو 1 لاکھ ویوز پہنچنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو 1 لاکھ ویوز پہنچنی ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں نہیں پہنچیں گی. وہ کتنی دیر میں 1 لاکھ پہنچا رہا ہے؟ 1 سیکنڈ میں. فریکوینسی کیا ہے؟ 1 لائٹ ایئر اسپیڈ. ہاں جی، لائٹ ایئر نہیں، مطلب 1 لاکھ ویوز پر سیکنڈ سے اس نے ویوز جو ہیں وہ جاری کی. اس نے اگر 1 لاکھ ویوز ہی ریسیو کرنی ہے تو اسے 1 سیکنڈ میں ریسیو نہیں ہوگی. اسے کتنے، دیکھیں اسے 1 سیکنڈ میں کتنی ویوز ریسیو ہوئی؟ 10,000. تو اسے 1 لاکھ ویوز کتنے سیکنڈ میں ریسیو ہوگی؟ تھوڑی سی میتھس ہے لیکن بڑی سمپل میتھ ہے. اگر 1 سیکنڈ میں اس بندے کو 10,000 ویوز ریسیو ہو رہی ہیں تو 1 لاکھ ویوز کتنے سیکنڈ میں ریسیو ہوں گی؟ بھائی یار اللہ آپ کا بھلا کرے،
کیا پھر سے 10 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ میں دیکھیں نا 10,000 ایک سیکنڈ میں سے, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو 1,00,000 10 سیکنڈ میں, بالکل ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹائم ڈائلیشن آپس میں جو دونوں میں ڈفرینس ہے وہ 10 سیکنڈ کا ہے. یعنی اس کی امپلیکیشن یہ ہے اس مثال کی کہ اگر وہ بندہ اپنا ہاتھ یوں ہلاتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے B اسپاٹ سے, تو اسے وہ یہ ہاتھ ہلاتا ہے 1 سیکنڈ میں, اسے وہ ہاتھ بہت سلولی 10 سیکنڈ میں یوں ہلتا نظر آئے گا. آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اس کے اور اس کے درمیان لیگ کتنا ہے, 10 سیکنڈ کا لیگ ہے. تو یہ ہے گریویٹیشنل, اس نے 2 سیکنڈ میں ہلا دیا, اسے 10 سیکنڈ میں, اسے پھر 20 سیکنڈ میں, کیونکہ 10 سیکنڈ کا لیگ ہے آپس میں, ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اس کو کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن, آپس میں ڈفرینس ہے ٹائم میں. اور اس کو ایک اور مثال سے اگر سمجھیں, نیوٹن نے ٹائم ڈائلیشن سمجھائی تھی. وہ کیا؟ اسپیڈ ہوتا ہے ڈسٹینس اوور ٹائم, سمپل فارمولا, اسپیڈ از اکول ٹو ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. اس نے کہا تھا سپوز کہ ایک بندہ ٹرین میں یوں جا رہا ہے اور ایک سامنے آبزرور کھڑا ہوا. ٹرین والے بندے نے بال یوں اوپر اچھالی, بال یوں اوپر گئی اور واپس آئی. اب بال نے ڈسٹینس کیا ٹریول کیا, یوں اوپر اور یوں نیچے. لیٹ سے اوپر 50 سینٹی میٹر, نیچے بھی 50 سینٹی میٹر, کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 100 سینٹی میٹر, ٹھیک ہے. باہر جو بندہ کھڑا ہے اس کو بال یوں نظر نہیں آئی ہے, اس کو بال نظر آئی ہے یوں اور یوں. کیوں؟ کیونکہ ٹرین کا ڈبہ آگے جا رہا ہے. آپ سمجھ لیں, اس کے لیے ڈسٹینس یہ ہے باہر کے آبزرور کے لیے, اندر والے کے آبزرور کے لیے ڈسٹینس یہ ہے. دونوں کے لیے ڈسٹینس مختلف ہے لیکن اسپیڈ آف بال سیم ہے, ٹھیک ہے. وہ نہیں, اسپیڈ کانسٹنٹ ہے, رائٹ, اسپیڈ کانسٹنٹ ہے. تو اسپیڈ کا فارمولا ہے ڈسٹینس اوور ٹائم. اب اسپیڈ سیم ہے, ڈسٹینس مختلف ہے, تو ٹائم دونوں کے لیے مختلف نکلے گا. یعنی اس کو بال اوپر سے نیچے گرتے 1 سیکنڈ میں نظر آئے گی, باہر والے کا چونکہ ڈسٹینس زیادہ ہے بال کا, سمجھ رہے ہیں آپ, اسے لیٹ سے ہو سکتا ہے 1.5 سیکنڈ میں نظر آئے. یہ بھی ٹائم ڈائلیشن ہے, سمپلسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپینڈنگ اپون یور پوزیشن, آپ کی جگہ کیا, آپ کی پوزیشن کیا ہے, آپ کا فریم آف ریفرنس کیا ہے, اس پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے ٹائم کو آپ آبزرو کرتے ہیں. اور بہت پاسبل ہے کہ اس دنیا کے لیے جو ٹائم ہے وہ آپ کسی اور گلیکسی جہاں پہ گریوٹی بہت زیادہ ہے, بلیک ہول کے قریب ہے, وہاں پہ ٹائم اور آپ میں بہت ڈفرینس ہے اور ٹائم ڈائلیشن ہے بیچ میں. تو یہ بیسیکلی ٹائم ڈائلیشن کا کانسیپٹ ہے. تو ٹائم ٹریول کے کچھ بڑے انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا وہ جو مووی ہے اس میں ٹائم ڈائلیشن کا کانسیپٹ ہے کہ 7 منٹ اس پلانٹ کے اس دنیا میں 24-25 سال گزر چکے تھے, اور اس کی بیٹی اس سے عمر میں جو بڑھ چکی تھی جب وہ واپس وہاں پہ آئی. یہ ہے بیسیکلی کانسیپٹ. واہ واہ. اسلامک اسکالرس میں کس کو پسند کرتے ہیں؟ شروع اگر کروں تو جہاں سے میری جرنی شروع ہوئی, ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ. واہ. اور یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہوتی ہے. جی جی جی. تو یہ کہ میں جو ان کی چیزیں پسند کرتا ہوں ماشاء اللہ, ضروری نہیں ان کی ہر بات, ان کی کمپیریٹیولی ریلیجن کی اسٹڈیز, اور ڈاکٹر اسرار کا قرآن مجید بالکل ایسی ہے. ان کی زبان میں وہ تاثیر اور بڑی ایمان افروز ان کی باتیں. باقی ڈاکٹر حماد لکھوی ہیں ایک ماشاء اللہ بڑے اچھے اسکالر, وہ پنجاب یونیورسٹی کے ڈین بھی ہیں. کرنٹلی میں ان کے پاس بہت بیٹھتا ہوں, بڑا کچھ سیکھتا ہوں. میرے پوڈ کاسٹ بھی کافی ہیں ان کے ساتھ. ویسٹرن اسکالرز مجھے بہت پسند ہیں. محمد ہوبلو ہیں ایک آسٹریلیا کے, اچھا, بہت اچھا پاورفل بولتے ہیں. خالد یاسین مجھے بہت پسند ہے, ویری پاورفل اسپیکر. تو ماشاء اللہ یہ کہ کافیوں کو سنتا ہوں. مرسیفل سرونٹ ایک چینل ہے یوٹیوب پہ, وہ ڈفرینٹ اسکالرس کے کلپس لگاتے رہتے ہیں, تو ماشاء اللہ وہاں سے نالج بھی اپ ماشاء اللہ. بلکہ ڈاکٹر اسرار کا تو چینل جو تھا وہ پوری کمیونٹی نے, جوئش کمیونٹی نے اڑوا دیا تھا. بالکل ایسے ہی. اب ظاہر ہے انہوں نے اتنا ڈیمیج کیا, ظاہر ہے ہیٹ اسپیچ کا, وہ ہیٹ اسپیچ کا کہہ کے, اور کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں تھی, بہت ساری ان کی ریسرچ تھی, ان کی زندگی کا مطالعہ تھا جو انہوں نے رکھ دیا تھا سامنے. ایسے ہی. اور ان کی کتنی جو ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں جو آج کے دور میں ان کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں. ایسے ہی ایسے ہی. علی بھائی نہ ختم ہونے والی نشست ہوگی آپ کے ساتھ, تو کیونکہ آپ ظاہر ہے آپ کی جتنی ریسرچ ہے, اور جو چیز میں آپ کی ریسرچ کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں کہیں گر گیا. آپ ماشاءاللہ بہت باعلم ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو بھی یہ پوڈ کاسٹ بڑی محظوظ ہوئی ہوگی,
اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ, آل دا وے فرام لاہور. اور بلانے کا شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور میں بہت ایکسٹرا آرڈنری اچھی پوڈ کاسٹوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ اسے میں پاز کر رہا ہوں, اسے بہت جلد ریزیوم کریں گے اگر آپ اجازت دیں تو. بالکل صحیح. میں بس ایک بات کرنا چاہوں گا, چونکہ وہ بلیک میجک کا ٹاپک آیا تھا, تو اس بات کو میں کمپلیٹ کر دوں تو مجھے تسلی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں میں نے بات کی کہ وہ حقیقت ہے, لیکن بہت سی چیزیں ایگزیجریٹڈ ہیں, اور مارکیٹ میں بہت سے غلط قسم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ظاہر ہے پیسے کی وجہ سے فیئر ڈالتے ہیں, مزید بیوقوف بناتے ہیں. تو قرآن و حدیث سے جو اس کا مطلب علاج ہے سمپل, وہ یہ ہے کہ ایک تو اجوا کھجور ڈیلی جو کھاتا ہے 7 صبح, تو وہ جادو سے بچتا ہے. لیکن اٹ ڈپینڈز آپ کی صحت. اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اجوا کھجور تو ہم نہیں کہیں گے ظاہر. شہد, دودھ, مطلب جو نیچرل غذا ہے وہ جادو کا توڑ ہے. پھر اسی طرح معوذتین, یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے, بہت پاورفل ہے. اس کا دم خود کرے بندہ اپنے پر. رقیہ شریعہ, یہ کلپ سرچ کریں, رقیہ شریعہ یوٹیوب پہ, وہ پوری آیات ہیں, رقیہ ہے جو بہت پاورفل ہے. بلیک میجک اور جن کی پوزیشن اگر ہو جائے اس حوالے سے. بیری کے پتوں سے نہانا, 7 بیری کے پتے حدیث سے ثابت ہے, ان کو کرش کر کے یا ویسے ان کو ابال کے وہ ابلا ہوا پانی دوسرے پانی میں ڈالنا بالٹی میں, اور اس سے نہاتے رہنا, 7 days نہائیں, ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک جو ہے نا وہ علاج ہے. پھر قرآن مجید سورہ البقرہ, ویری پاورفل. سورہ البقرہ سے تو شیاطین اور جنات ڈرتے ہیں, یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس کو پڑھیں, اس کو چلائیں, تو یہ بڑے زبردست سلوشن موجود ہیں احادیث. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح لوگوں کے پاس جانا اور مس گائیڈ ہونا, اس میں میں کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ خود پڑھیں اس کے اوپر. اور دیکھیں شیطان حملہ ہی تب کرتا ہے جب ضعیف الاعتقادی ہوتی ہے. جب ہم خود ہوا بنا لیں اس چیز کو, تو ذرا مینٹلی اسٹرانگ بھی رہیں انشاءاللہ. اس کو مینٹلی اسٹرینتھ سے بھی فائٹ کرنا ہے, مینٹل اسٹرینتھ, اور اسپرچول علاج بھی انشاءاللہ. بھائی واہ, بہت بہت شکریہ اگین سر. اللہ آپ کو مزید آپ کے علم میں اضافہ دے اور استقامت دے, آپ کی باتوں میں مزید اثر پیدا کرے. اور آپ یوتھ کلب میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پوری یوتھ کلب بہت اچھا کام کر رہی ہے, سارے تعریفوں کے وہ ہیں, اہل ہیں ماشاءاللہ ہمارے بھائی. میرا سب کو سلام دیجیے گا ضرور. اور اس پوڈ کاسٹ کو انشاءاللہ ریزیوم ضرور کروں گا جلد, اس دعا, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور محمد علی بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.